شیخ وہ حدیث ہے نا کہ جس میں فرشتے جو ہے اگر جو لوگ روز فرشتے دو فرشتے جو دعا کرتے ہیں کہ ہر روز کہ یا اللہ رزق دینے جو تیرے راہ میں مال خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا دے اور جو نہ دے اس کے مال کو کم کر دے. تو شیخ اس کا تعلق کیا روز کے اذکار سے؟ مطلب کہ اب تو فرشتے تو روز دعا کر رہے، تو کیا اگر ہم نہ دے تو پھر ان کے بددعا میں ہم شامل ہو جائیں گے کیا؟ اس کی تھوڑا مفہوم کو اس کو تھوڑا پلیز سمجھا دیجیے. تو جی بالکل. ابھی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے مال کو کار خیر میں نہ خرچ کر کے بخیلی کرتا ہے یا اپنے مال کو حرام چیزوں میں خرچ کرتا ہے، اس پر فرشتوں کی بددعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے مال کو گھٹا دے. اور جو اپنے مال کو کار خیر میں خرچ کرتا ہے، طاعات میں خرچ کرتا ہے، مباحات میں خرچ کرتا ہے، بخیلی نہیں کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے زیادتی کی دعا کرتے ہیں فرشتے. اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ وہ ایک بار کے لیے ہے. جو آدمی اس جرم کے اندر کبھی بھی ملوث ہوتا ہے، اس گناہ کو کبھی بھی کرتا ہے، بخل کا کام یا اپنے مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنے کا کام، تو اس کے اوپر یہ بددعا ہوتی ہے. جی اچھا، تو شیخ اس کا ڈیلی بیس پہ کوئی تعلقات نہیں ہے؟ یعنی کہ اگر ہم کوئی کسی دن اگر صدقہ خیرات نہ کرے تو پھر؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ روزانہ کا آپ کا الگ الگ حساب ہے، یہ زندگی بھر کے لیے ہے. کبھی بھی آپ اپنے مال کو غلط جگہ پر خرچ کر رہے ہیں یا جہاں پر خرچ کرنا واجب ہے وہاں خرچ نہیں کر رہے ہیں، بخیلی کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو وعید ہے اس وعید کے آپ مستحق ہیں. اس کا دن سے، رات سے یا مہینے سے، ہفتے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. کیونکہ ابھی جمعہ خطبہ میں ایک شیخ فرما رہے تھے یہ بات کو، اس کے لیے مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے شیخ: ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم اعطی ممسکا تلفا. متفق علیہ روایت. ہاں بالکل بالکل شیخ. تو اس روایت میں ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص دن کے لیے حکم خاص ہے. گویا کہ یہ بددعا آپ روزانہ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بخیلی کرتے ہیں اور واجب کاموں میں خرچ نہیں کرتے ہیں یا جو حرام چیزوں میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے ہے. گویا کہ یہ چیز کنٹینیو ہوتی رہتی ہے. تو وہی چیز تو حدیث کے اندر بھی بیان ہے. جی شیخ، وہ ابھی مجھے ڈاؤٹ ہوا اس لیے میں پوچھ رہی تھی، کیونکہ ابھی ایک لاسٹ خطبہ میں ابھی ریسنٹلی ایک عالم بتا رہے تھے کہ اگر آپ ایک دن جمعہ میں بھی اگر مسجد آتے ہیں اور ایک دن اگر آپ دیتے ہیں تو آپ 6 دن تو کم سے کم فرشتوں کی بددعا کے مستحق ہو رہے ہیں. اس کے لیے میں یہ سوال پوچھ. یہ غلط مفہوم ہے، بالکل غلط مفہوم ہے. دیکھیے مان لیجئے، فرض کیجئے صبح آپ نے اپنے مال کو کسی اچھی جگہ پر خرچ کیا، آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے. اب دوپہر میں کوئی ایسی جگہ جہاں پر خرچ کرنا واجب تھا آپ کے اوپر اور آپ نے نہیں خرچ کیا، یا اپنے مال کو کسی حرام کام میں خرچ کیا، تو صبح جب آپ نے کیا تھا تو آپ اس دعا کے مستحق ٹھہرے تھے جو اس حدیث کے اندر ہے. دوپہر میں آپ نے اس کی مخالفت کیا تو آپ اس بددعا کے مستحق ٹھہرے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے کر دیا اب اس کے بعد ہفتے بھر آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے. جیسے کوئی شخص ہے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اب وہ ان کو خرچہ نہیں دے رہا ہے، وہ آدمی اس وعید کا مستحق ٹھہرے گا، وہ چاہے صبح میں کرے، دوپہر میں کرے، شام میں کرے. جی سر، آپ کو ڈاؤٹ کلیئر ہوا آپ کا؟ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت کلیئر ہوا، کیونکہ میں بہت ٹینشن میں تھی کہ وہ ایسی بات بتا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہ ہو تو دن میں 1 روپیہ ہی خرچہ کیجئے لیکن دیجئے، جس دن اگر آپ نہیں دیں گے تو اس دن آپ بددعا کے مستحق ہو جائیں گے. بالکل غلط تشریح ہے حدیث کی. یہ اس حدیث میں اس آدمی پر بددعا ہے جو واجب جگہ پر خرچ نہیں کرتا ہے. آپ کے مال میں جن لوگوں کا حق ہے آپ ان کو نہیں دیتے ہیں تو آپ کے اوپر بددعا ہے. جہاں پر مستحب ہے، مستحب میں تو اختیار ہے آدمی کو، کرو گے تو اگر کرو گے تو وہ جو دعا ہے اس دعا کے مستحق آپ ٹھہرے، لیکن آپ نہیں کرتے ہو تو آپ پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے وہ.